اللہ پاک اعتکاف کا ثواب دے گا۔ اور دیکھیے اعتکاف جیسے امت محمدیہ کی ظاہری خصوصیت نہیں ہے، جدت امتیوں میں بھی اعتکاف کا تصور تھا۔ تب تو اللہ کہے گا ابراہیم اور اسماعیل سے کن کے لیے پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں۔ اعتکاف کا تصور بڑا پرانا تصور ہے، بڑا قدیم تصور، اس لیے اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ وہ ٹھیک ہے 21 سے شروع کریں گے آپ 10 دن تک، لیکن نہیں، آج جب بھی آپ مسجد آئیے، جب بھی آئیے نوائت سنت الاعتکاف نیت کر لیجیے، آپ اعتکاف کی بس رکھ لیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، یہ وہ لمحے گزر رہے ہیں آپ کے کہ بولنے کا من بھی نہیں کرتا ہے، دوستوں سے بھی من نہیں کرتا، کیونکہ تو اجازت نہیں دیتا، بھوکے ہیں آپ، اجازت نہیں دیتا، بھوکے رہے جی لوگ، یہ سب دماغ میں رہتا ہے۔ نہیں، یہ فیضان روزہ ہے حضرت کہ آپ کو گولی بھی کم آ جاتی ہے، بولنے بھی کم لگتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو سورہ یاسین پڑھیں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھیں گے۔ سوچئے نا، آپ کا سونا عبادت ہے یار، تو پڑھنا کتنا بڑا، سمجھ رہے ہیں؟ سوئیں گے آپ حالت روزہ میں تو عبادت، تو آپ اگر پڑھیں گے تو سبحان اللہ کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ آپ سونا عبادت ہے، ایسا نہیں کہ مفتی صاحب سونا کوئی عبادت ہو یا ماں، ایسا نہیں بولنا چاہتے۔ ہاں سوئے رہتے ہیں، ماں اٹھاتی تو آپ ارے حضرت بولے نا سونا بھی عبادت ہے، نہیں ماں کو سن لیں، ماں بولا سونا عبادت ہے مگر سونے پر سہاگا نماز پڑھنا ہے۔ ہاں سونے پر تو آگا، خالی سونا عبادت نہیں ہے، جان کچھ کرنے سو اللہ پاک مدد فرمائے آپ کی۔ تو اعتکاف کرنا جو ہے یہ قدیم ہے تصور، یہ اس کو پوائنٹ ہے نوٹ کیجیے۔ طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، رکوع اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ آپ جانتے ہیں ہم اصلاح اٹھے بتائیے آپ کہ نبی ہماری خدمت میں ایک جملہ دے رہا ہوں، اس کو آپ کھوسیے گا، کیا ہم اصلاح ہیں؟ اب چھوٹی سی بات ہے، اگر میں ابھی چلو آپ اٹھانے بھی نہیں دیں گے، اگر میں آپ کا چپل اٹھاؤں تو اٹھانے بھی نہیں دیں گے، زبردستی، اگرچہ آپ ہمارے والد کی منزل میں ہیں، لیکن نہیں، قرآن پاک سینے میں ہے، احادیث رسول کا مبلغ عالم دین ہوں، تو اس علم کا قرآن کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کہیں گے نہیں آپ کو زیادہ شرف حاصل ہے، اس لیے آپ خدمت نہیں کرنا، ہم خدمت کا ہی کرنا۔ یہ ظاہری شرف کی بنیاد پر بڑے سے بڑے لوگ بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ آرڈر دے رہا ہے، محسوس کیجئے گا حاجیوں اور محسوس کیجئے گا عمرہ کرنے والوں، محبت کے آئینے میں کہہ رہا ہوں، اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا۔ اللہ پاک کے اتنے عظیم کوالٹی بن کر کے آپ چاہتے ہو کہ آپ عمومی زبان میں بول دوں، آپ واقعی مہمان ہو۔ آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ضیوف الرحمان کیوں کہا جاتا ہے حاجیوں کو، رحمان کا مہمان کیوں کہا جاتا ہے حاجیوں کو۔ میرے گھر میں ہم جمعہ جمعراتی کسی کو بھی ہم دعوت دیں تو ہم آپ سے خدمت نہیں لیں گے، ہم خدمت آپ سے کریں گے۔ اب اس وقت میری ساری شرافت اپنی جگہ پر ہے، کھانا بھی ہمیں لانا ہوگا، پانی بھی ہمیں لانا ہوگا، سب کچھ ہمیں لانا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا ہے فلسفہ، حاجیوں کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے رب نے نبیوں کو رکھا۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، یہ میرے مہمان ہیں، اعتکاف کرنے والے ہوں، طواف کرنے والے ہوں، رکوع اور سجود کرنے والے، یہ میرے مہمان ہیں۔ خدا کے دوست ہی ان مہمانوں کی ضیافت کریں گے، اور وہ ہے انبیاء۔ اس کو آپ محسوس کیجئے گا، آپ نیت کیجئے عمرہ کی انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہاں سے مطلب یہ کہ آنے کے بعد مت پوچھئے گا، جانے سے پہلے ہی آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت عمرہ کرنے جا رہا ہوں، آنے کے بعد داڑھی رکھوں گا، نہیں ایسا نہیں، ایسا مت کیجیے خدا کے واسطے۔ مرنے کے بعد داڑھی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ پہلے ہی سے تیار ہو کر جائیے تاکہ خدا رسول دیکھ لے تو سبحان اللہ کہے کہ ہاں اچھا آیا ہے، اچھا آیا۔ ریسپیکٹڈ ماحول میں آپ اور ایکسیپٹڈ ماحول میں آپ جائیے۔ ہاں، اس لیے موت ہے، آپ نے کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔
اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 126 دیکھتے جائیے گا، وہ بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی، وہ بھولا نہیں تمہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے جب سعودی عرب کے لوگ اور نجدی لوگ صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ انبیاء اور محبوبان الہ کی قبروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ کس منہ سے تم عرب میں پیدا ہو کر کے عربی اپنے آپ کو، عربی نسل اپنے آپ کو کہتے ہو؟ دیکھ، خدا پاک نے تمہیں رزق نہیں، خدا پاک نے تمہیں عزت نہیں، کس نے عزت دلائی ہے؟ دیکھ، یاد کر جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا تھا، اے اللہ اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا تو بنا دے، میں دعا کر رہا ہوں۔ جملے میں غور کریں، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ڈائریکٹلی عرب کو عربی نسل ہونے کی بنیاد پر یہ شرف نہیں ملا، اللہ کے نبی کی دعا کی بنیاد پر یہ شرف ملا ہے۔ اب آپ بتائیے، چھوٹا سا احسان آپ ہمارے اوپر کر دیں، آپ کے میں سمجھتا ہوں جنت جانے تک بھی اگر زندہ رہا تب بھی آپ کا احسان ہمیں بار بار کہے گا کہ اللہ اس کو اچھا رکھے دے، اللہ اس کو اچھا رکھے۔ یہ جملہ بار بار ہمارا دل اس پر۔ اب آپ بتائیے، آپ کا احسان ہمارے انتقال کر گئے، انتقال کرنے کے بعد کیا ہم آپ کی قبر کو بلڈوزر چلا دیں؟ یہ چھوٹے سے احسان کی بات نہیں، 60,000 صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر چلایا گیا، کچھ نہیں پتا ہے کہ کہاں کس کی قبر ہے۔ آدمی ہے ہم، کہاں ہے آدم آپ کے؟ اچھا ہے نا اپنا ہندوستان کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبر کو دیکھ کر اس کا فاتحہ پڑھ لیتے، نشانی تو باقی۔ صحابہ کرام قرآن اور حدیث میں رہتے، دیکھیے قرآن میں اللہ اپنے جلیل القدر نبی کی دعا نقل کر رہا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، اے اللہ بغیر کہے بھی تو عرب میں ان کو پیدا کیا، دے سکتا تھا تو رزق بغیر کہے، لیکن نہیں، اللہ پاک کہہ رہا ہے ابراہیم نے کہا اس لیے دیا۔ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اے میرے رب اجعل ھذا بلدا، اس شہر کو امن والا تو بنا، میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ پاک تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے غیر اللہ نہیں چاہیے، میں ڈائریکٹ تیرے پر قاضی کو توجہ کیجیے گا۔ دوسری دعا کر رہے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں کے تمام باشندوں کو، رہنے والوں کو قسم قسم کے پھلوں سے نوازتا رہنا۔ واہ، یہ کس نے دعا کی ہے؟ ابراہیم نے دعا۔ آج ایک سے ایک ایسے کھجور مل رہے ہیں، اچھے سے اچھی کوالٹی کی مطلب غذائیں مل رہی ہیں، تو غذاؤں کو تم نے کھا لیا، جس کی دعا کی برکت سے وہ غذا مل رہی ہے، بھول گئے؟ بھول گئے؟ سعودی ڈے منا رہے ہیں، سعودی ڈے منا رہے ہیں، کتنے برس ہو گئے، ہر سال مناتے ہیں، لیکن کاش اس سعودی کو، سعودی ڈے کو، اس نجد کو، اس حجاز کو جس کی دعا کی برکت سے افضلیت ملی ہے، کاش اس کا ڈے منا دیتے، ابراہیم ڈے کسی سال بھی منا لیتے، کہ ان کی دعا کی وجہ سے آج ہمیں یہ انعام ملے ہیں۔ آج تک قرآن پاک تم سے مطالبہ کر رہا ہے، خدا مطالبہ کر رہا ہے کہ قسم قسم کے جو پھل سے نوازے جا رہے ہو، یہ میرے ابراہیم کی دعا کی وجہ ہے، برکت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے، ظاہر ہے نبی جو ہوتا ہے وہ توحید کا درس دینے آتا، کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے، شرک کا خاتمہ کرنے آتا، تو دعا کو کیا تھا، ایک تصور دے رہے ہیں ابراہیم، اے اللہ یہاں کے باشندوں کو قسم قسم کے پھل سے ضرور نوازنا، لیکن من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہاں کے وہ باشندے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو امن و سکون دے، ان کو قسم قسم کے پھل دے۔ ہو سکتا تھا آدمی کافر بھی ہو، آدمی تو ہے نا، ایک سوال ہو سکتا تھا، خدا کی رحمانیت اور رزاقیت پر ایک انگلی اٹھنے کے موقع تھے،
نبی نے تو اپنا کام کر دیا. نبی کا کام ہوتا ہے توحید کا درس دینا, کفر کا کسی بھی اعتبار سے ساتھ نہ دینا, شرک کا خاتمہ کرنا. نبی نے اپنا کام کر دیا. ایمان والوں کو دینا مولا, کیونکہ میں نبی ہوں, میں بس دعا کر رہا ہوں اپنے حساب. توجہ دیجیے گا.